أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. اس میں سے پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی بھلائی چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں ہی جو چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، وہ وہاں برے حال میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا. یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے. میں نے آپ کے سامنے جو 3 آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں میں یہ بات بتائی گئی کہ جو لوگ ایمان لائے ان کا دنیا میں کیا حال ہوگا اور آخرت میں کیا انجام ہوگا، یہ بتایا جائے گا. اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا بھی دنیا میں کیا حال رہے گا اور آخرت میں کیا انجام رہے گا، یہ بتایا جائے گا. پہلی آیت ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں، ان کا مطمع نظر، ان کا مقصود صرف اور صرف دنیا ہے، اور وہ اپنے ہر اچھے کام کے بدلے میں دنیا چاہتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر صرف دنیا ہی مانگیں گے تو ہم دنیا ہی میں ان کو دے دیں گے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہے گا. اور اس میں بھی 2 قید بیان فرمائی. لمن نرید، ایسا نہیں کہ جتنے بھی دنیا مانگنے والے ہیں تمام کو ملے، جو بھی دنیا مانگے گا دنیا مل ہی جائے گی، ایسا نہیں. لمن نرید، ہم جس کو چاہیں گے اسی کو دیں گے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دماغی اعتبار سے بہت قوی ہوتے ہیں، دماغ بھی بہت ہوتا ہے، اللہ نے صلاحیت بھی بہت دی ہوئی ہوتی ہے، قابلیت بھی بہت ہوتی ہے، لیکن ان کے کاروبار چلتے نہیں ہیں. ان کی کوششیں بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اللہ نہیں چاہتا ان کو دینا تو لاکھوں صلاحیتوں اور قابلیتوں کے باوجود ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ پہلا کام ہے کہ دنیا ہم جس کو چاہیں گے اسی کو ملے گی، چاہے سب مانگیں، لیکن اللہ جس کو چاہیں گے اسی کو دیں گے. اور ما نشاء، ایسا بھی نہیں کہ اس نے جتنا مانگا سب دے دیں گے، دیں گے بھی اتنا جتنا ہم چاہیں گے. تو 2 باتیں کہ جتنا اللہ چاہے گا اتنا ہی ملے گا، اور جس کے لیے چاہے گا اس کو ہی ملے گا. ہر ایک دنیا چاہنے والے کو دنیا نہیں ملے گی. اور صرف دنیا مانگی، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آخرت میں ایسے تمام لوگوں کا کوئی حصہ نہیں رہے گا، بلکہ ان کے لیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ثم جعلنا لہ جہنم، کیونکہ یہ تو دنیا کے بندے تھے، دنیا کی خاطر جی رہے تھے، اس لیے آخرت میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کو تو جہنم میں جانا ہے، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم. یہ سب سے بڑا نقصان. یصلاھا، یہ جہنم میں داخل ہوں گے، مذموما، ذلیل ہو کر، مدحورا، دھتکارے ہوئے. جیسے آدمی کسی کی چوکھٹ پر جاوے اور اس کو نکال دیتے ہیں، ہانک دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، ایسے یہ لوگ بھی ٹھوکریں کھا کھا کر آخر میں جائیں گے جہنم میں. ہمارے لیے سبق اس آیت میں کہ ہم صرف دنیا نہ مانگیں، بلکہ ہمارا مطمع نظر آخرت ہونا چاہیے. ہر اچھے عمل کے بدلے میں ہم آخرت مانگیں. اگر دنیا مانگنی ہے تو دنیا بھی مانگے، ساتھ میں آخرت مانگے، کیونکہ قرآن نے خود ہمیں دعا سکھائی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بہتری نصیب فرما، عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو ایک مومن میں اور غیر مومن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مومن دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتا ہے، آخرت اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کے دھیان میں ہوتی ہے، اور جن کا ایمان نہیں ہوتا وہ پوری کوشش اپنی دنیا حاصل کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اب جو پوری کوشش دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا کر خرچ کرتے ہیں، اس کا قانون اللہ نے بتا دیا کہ ہم چاہیں گے تو دیں گے، اور جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے، اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں بھی دیں گے، لیکن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مفسرین نے، علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت میں بڑی خطرناک چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ یہ ہے کہ آدمی دنیاوی چیزوں میں جب اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، کوئی کاروبار میں سیٹ ہو گیا، کاروبار چلنے لگا، یا کسی بھی طرح دنیا آنے لگتی ہے، تو آدمی اپنے آپ کو سکسیس اور کامیاب سمجھتا ہے، اور اپنے بارے میں آخرت کی لائن سے کبھی غور و فکر نہیں کرتا کہ میں جس لائن پر جا رہا ہوں، چاہے دنیا آ رہی ہے، لیکن شریعت کے حساب سے یہ چیز برابر ہے کہ نہیں، آدمی اس کو سوچتا نہیں۔ رشوت لینے والا روز رشوت لے کر گھر میں پیسے جمع کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہماری گاڑی برابر لائن پر جا رہی ہے، دنیا ہمارے پاس آ رہی ہے۔ سود کھانے والا سود جمع کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہوتا ہے کہ ہم برابر چل رہے ہیں، کامیابی ہمارے قدم چوم رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ دنیا میں تھوڑا دے دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنا رکھی۔ اس لیے آدمی کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، دنیا قدموں میں آتی ہو تو بھی سر پر ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہیے، کسی بڑوں سے مشورہ لینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے بہت سی جگہوں پر بیان فرمایا۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، سورہ کہف کے آخری رکوع میں ہے کہ نبی جی آپ کہیے کہ میں تم کو ایسے لوگ بتاؤں جو اعمال کے حساب سے، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ ایسے لوگ وہ کون ہے؟ سنو، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جتنی محنتیں کرتے تھے تمام گمراہی کی لائن کی محنتیں تھیں، وہم یحسبون، اور وہ لوگ یوں سمجھتے تھے کہ ہم برابر کر رہے ہیں، یحسنون صنعا، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن شریعت کے حساب سے وہ کام غلط ہوتا ہے۔ تو آدمی کا حساب تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے آخرت میں بھی نفع ملے گا اس کام سے، اور دنیا بھی میری بن رہی ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہوتی ہے۔ شریعت کے حساب سے آدمی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی آخرت خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے کاموں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ چاہے کامیابی قدم چوم رہی ہے، دنیا آ رہی ہے، روز بروز بڑھ رہی ہے، ترقی نظر آ رہی ہے، لیکن شریعت کے لائن سے تو کوئی غلط کام مجھ سے نہیں ہوا۔ شیطان اسی طرح بندوں کو بہکاتا ہے، دین کے نام سے بھی بہت زیادہ لوگوں کو شیطان بہکاتا ہے کہ تو برابر کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، لیکن وہ دین کا کام دین کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف ہوگا تو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ میں آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اب فجر میں آیا، فریش ہو کر سو کر اٹھا اطمینان آرام کے ساتھ، اور اب کہہ رہا ہے کہ آج 2 کی بجائے 4 رکعت فرض نماز پڑھوں گا فجر کی، تو ہے تو نماز، لیکن شریعت نے تو 4 نہیں بتائی، فرض 2 ہی بتائی۔ اب اگر 4 پڑھے گا یہ نماز پڑھ کے بھی گنہگار ہوگا۔ اس لیے کام بھی شریعت کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونا چاہیے، یہ بات آگے آئے گی۔ تو پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی صرف اور صرف دنیا چاہے گا، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اگر چاہیں گے تو تھوڑی بہت دنیا دے دیں گے، لیکن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ یہ لوگ ذلیل اور رسوا ہو کر آخرت میں جہنم میں داخل ہوں گے۔ دوسری آیت، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو کوئی آخرت کو چاہے گا کہ میں جو بھی اچھا عمل کرتا ہوں اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے ڈھنگ سے کوشش کرے، صحیح طریقے سے آخرت کی کوشش کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، یعنی اس کے عقیدے بھی صحیح ہو، اللہ اور آخرت کو مانتا ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی۔ 3 شرطیں ہی اس آیت کے اندر، ایک تو آخرت کے لیے عمل کرتا ہو،
وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا مناسب طریقے سے آخرت کی محنت کرتا ہو. یہ نہیں کہ دین کا کام سمجھ کر جو بھی آیا ذہن میں کرتا ہے. جس وقت جو چیز فرض ہے اس کو چھوڑ کر دوسری چیز میں لگ جائے, یہ نہیں. اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ایک استاد ہے, مدرسے میں پڑھاتا ہے, تنخواہ لیتا ہے. کہیں کی تنخواہ لیتا ہے؟ بچوں کو پڑھانے کی. اب یہ پڑھانے کے ٹائم میں دوسرے کسی کام میں لگ جائے, جماعت میں چلا گیا, چلو وہ بھی اچھا کام ہے, لیکن ابھی اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ مدرسہ پڑھانے کی. پگار تو اس کی لے رہا ہے, بچوں کو تعلیم دینے کی پگار لے رہا ہے. اب وہ چالو مدرسے میں اگر وہ جماعت میں جائے گا تو وہ گنہگار ہوگا. یہ ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا مناسب ڈھنگ سے کوشش, شریعت کے اصولوں کی پابندی کے ساتھ کوشش, جس وقت جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے, یہ کوشش. وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور عقیدہ بھی اس کا صحیح ہوگا, مومن ہوگا. تو ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی, ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا. اس آیت کے اندر اعمال کی قبولیت کی 3 شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ انسان کے اعمال کب قبول ہوتے ہیں. 3 شرطوں کے ساتھ قبول ہوتے ہیں. اس سے پہلے یہ بات جان لیں کہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے, اللہ رب العزت نے اس کی آزمائش کے واسطے شیطان کو بھی ساتھ میں بھیجا ہے. شیطان کی 2 کوششیں ہوتی ہیں. پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان نیک عمل کرے ہی نہیں, نیک عمل کرے ہی نہیں, مسجد جاوے ہی نہیں, نماز پڑھے ہی نہیں, پہلی کوشش. اور دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر چلو پہلا میرا جو داؤ تھا اس میں نہیں پھنسا اور زبردستی مسجد چلا بھی گیا, تو اب جو عمل کرے وہ اس طور پر کرنا چاہیے کہ اس عمل پر اس کو اجر و ثواب نہ ملے. دوسری کوشش یہ, جب عمل چاہے کر لے لیکن عمل کو خراب کرنے کی کوشش. پہلے تو عمل کرنے ہی نہیں دینا ہے, اور اگر اس میں کامیاب نہ ہو شیطان, تو دوسرا شیطان کا طریقہ ہے کہ اس عمل کو بگاڑ دینا ہے. دونوں کا علاج علماء نے بتایا ہے. پہلی جو کوشش ہے شیطان کی کہ عمل کرنے ہی نہیں دینا ہے. نماز کا وقت ہوا, سستی آ رہی ہے, تو آدمی کیا کرے؟ 2 کام کرے. ایک تو ہمت کر کے کھڑا ہو جائے. کوئی بھی نیک عمل کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوا, جیسے حدیث ہم سنتے ہیں کہ انسان میں ایک تو شیطان تصرف کرتا ہے, یعنی برائیوں کی باتیں ڈالتا ہے, نیکیوں سے روکتا ہے, اور ایک فرشتہ تصرف کرتا ہے. اچھے جو خیالات آتے ہیں وہ فرشتہ ڈالتا ہے. جیسے ہی اچھے خیال دل میں پیدا ہوئے کہ چلو ابھی قرآن پڑھنا ہے, اسی وقت آدمی ہمت کر کے کھڑا ہو جائے. اسی وقت اگر یہ ہمت کر کے کھڑا ہو گیا تو پھر شیطان کا زور اس پر چلنے والا نہیں ہے, کیونکہ شیطان تو صرف ظاہری نقشے بناتا ہے, اس سے آگے اس کی کوئی طاقت اللہ رب العزت نے دی نہیں ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ مسجد آنے کے لیے اٹھے ہو اور شیطان آپ کو پکڑے رکھے اور بٹھا دے. وہ آپ کو پکڑے گا نہیں, وہ تو صرف خیالات کے ذریعے آپ کے اوپر جال ڈالے گا. اس سے آگے اللہ رب العزت نے اس کو طاقت نہیں دی. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہیں اس پر تیرا زور چلنے والا نہیں. کل قیامت کے دن شیطان خود کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. جب جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور جہنمی لوگ شیطان کو برا بھلا کہیں گے کہ حرامی تو نے ہمارا یہ حال کر دیا, تیری وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا, سب اس کو لان تان کریں گے. اس وقت یہ کہے گا کہ دیکھو ایک وعدہ تو تم کو تمہارے رب نے کیا تھا, اور اس کا وعدہ سچا تھا کہ اگر تم اس کی بات مانو گے تو جنت ملے گی. آج تم دیکھ لو جنہوں نے مانی وہ جنت میں جا رہے ہیں. ووعدتکم, اور ایک وعدہ میں نے تم کو کیا تھا. فاخلفتکم, میں نے تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر دی, میں تو تم سے جھوٹ بول رہا تھا, میرے قبضے میں تو کچھ بھی نہیں. وما کان لی علیکم من سلطان, اور میرا تمہارے پر کوئی زور تھا ہی نہیں. اتنی طاقت میرے اندر نہیں تھی کہ نماز پڑھنے جاؤ تو میں تم کو پکڑ کر بٹھا دوں کہ نہیں جانا ہے. اتنی طاقت اللہ نے دی نہیں تھی. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, لیکن ہوا کیا کہ میں نے تم کو کہا کان میں آ کر کے نماز نہیں پڑھنی ہے تو تم بیٹھے رہے. فاستجبتم لی, تم نے میری بات مان لی, میں نے زبردستی نہیں کی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, میری ملامت مت کرو, مجھے برا بھلا مت کرو, مت کہو, تم خود اپنی ملامت کرو. میں نے کہیں زبردستی تمہارے ساتھ کام نہیں لیا.
اس لیے شیطان کی پہلی جو کوشش ہے نیک عمل سے روکنے کی، بالکل کمزور کوشش ہوتی ہے، کمثل العنکبوت، مکڑی کے جالے کی طرح کہ آپ پھونک مارے تو اڑ جائے۔ آپ ایک مرتبہ بستر سے اٹھ گئے، شیطان آپ کو زبردستی سلائے گا نہیں۔ پہلا کام ہمارا ہمت کرنا، اور دوسرا کام لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ جب بھی شیطان وسوسہ ڈالے کہ نماز اذان ہو گئی جانا ہے، بعد میں جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کا شوق ہوا، پھر شیطان آیا کہ نہیں ظہر میں 5-10 منٹ جلدی چلے جائیں گے، اس وقت پڑھ لیں گے، اسی وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے شیطان بھاگ جائے گا، شیطان بھاگ جائے گا تو نیک عمل آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کی مثال اذان میں مؤذن صاحب اللہ اکبر کہتے تو ہم بھی اللہ اکبر کہتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر ہم بھی ویسا ہی کہتے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر ایسا ہی کہتے۔ لیکن جب مؤذن صاحب کہتے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہ زبان سے اللہ بڑا ہے یہ کہنا تو آسان تھا، ہم نے کہہ دیا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے یہ کہنا آسان تھا، ہم نے کہہ دیا، لیکن ہم مؤذن صاحب بلا رہے ہیں کہ سب چھوڑ کے ادھر آ جاؤ، عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر یہ مشکل ہے، اور مشکل ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائیوں سے بچنے کی قوت اللہ ہی کی توفیق سے ہوتی ہے، اب توفیق چاہیے۔ اس لیے اس وقت کہا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو شیطان کا پہلا داؤ کہ انسان نیکی کرے ہی نہیں، تو انسان اس کے جال کا توڑ پہلا یہ ہے انسان کے لیے کہ فٹافٹ کھڑا ہو جائے، پھر شیطان روک نہیں پائے گا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دے تو شیطانی وسوسے ختم ہو جائے گی۔ یہ شیطان کی پہلی کوشش اور اس کا توڑ بتایا۔ شیطان کی دوسری کوشش کہ آدمی چلو مجھے پہلی مرتبہ میں نے کوشش کی تو کامیابی نہیں ملی، آدمی نیکی کے لیے چلا ہی گیا، اب کیا کرے گا؟ عمل کر کے ہی رہے گا۔ تو اب شیطان چاہے گا کہ چاہے عمل کر لیں لیکن عمل میں بگاڑ پیدا کرو، کسی بھی طرح بگاڑ پیدا کرو۔ اب بگاڑ 3 طریقے سے پیدا کرتا ہے، یا تو آدمی کا عقیدہ خراب کر دے، جس کا عقیدہ خراب ہو گیا اس کی آخرت خراب ہو گئی، کیونکہ اس کے عمل پھر قبول ہوں گے ہی نہیں۔ پہلا طریقہ تو عقیدہ خراب کر دے۔ دوسرا یہ کہ اس کی نیت خراب کر دے، عقیدہ صحیح رہا تو نیت دوسری کروا دی، جب نیت خراب ہو گئی تو یہ عمل بھی اللہ کے واسطے نہیں رہا، بندوں کے لیے ہو گیا، اس کا بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر یہ دونوں صحیح رہے تو تیسری کوشش یہ کرے گا کہ سنت طریقے سے ہٹا دے، یعنی شریعت نے جس طریقے سے کرنے کو کہا ہے اس طریقے سے نہ کرے، اپنے منمانے طریقے سے کرنے والا بنے تو ابھی ثواب نہیں ملے گا۔ پہلی کوشش عقیدہ بگاڑنے کی شیطان، اور عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ نبی ہو یا ولی ہو یا عام آدمی ہو، کوئی بھی ہو، عقیدے میں بگاڑ ہوا تو اللہ رب العزت اس کو چلا نہیں لیں گے، برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے نبی سے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی جی اگر آپ نے بھی شرک کیا، عقیدے میں بگاڑ آیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے، آپ کو بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ نبی کی تو کتنی نیکیاں، کتنی قربانیاں نبی کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی اور نبی کے ذریعے ہمیں دے دی، اور نبی پر بھی قربان جائیے۔ نبی نے بھی امت کے سامنے ثابت کر کے دکھا دیا کہ چھوٹا ہو یا بڑا، نبی ہو یا ولی ہو، ہر ایک شریعت کا پابند ہے، ہر ایک پابند۔ حضور کے زمانے میں ایک چوری کا واقعہ پیش آیا، ایک عورت نے چوری کی، اس عورت کا نام تھا فاطمہ، قبیلہ بنو مخزوم کی رہنے والی تھی۔ بنو مخزوم ایک قبیلہ تھا وہاں کی، یہ بہت نامور قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، معزز باعزت قبیلہ تھا۔ حضور کے سامنے کیس آیا کہ بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ ہے، اس نے چوری کی ہے۔ حضور نے فیصلہ سنایا کہ چوری کا جرم ثابت ہو چکا ہے، اس نے قبول کر لیا ہے، کہا ہاں، تاکہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ شرعی قانون ہے، سزا ہے چور کے ہاتھ کاٹنے کی۔ اب یہ بڑے خاندان کی تھی تو چند صحابہ کرام حضور کے پاس آنے لگے اور سفارش کرنے لگے کہ حضور بہت بڑے خاندان کی ہیں، اگر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو پورے خاندان کا ناک کٹ جائے گا، سب کی بے عزتی ہو جائے گی، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں بلکہ کچھ اور پیسہ وغیرہ لے کر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور حضور نے کیا فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ نے چوری کی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ شریعت سے اوپر کوئی نہیں ہے، مولانا ہو، ولی ہو، علی ہو، کوئی بھی ہو، شریعت سے اوپر کوئی نہیں۔ تو شیطان کی پہلی کوشش عقیدے میں بگاڑ، اور عقیدے میں بگاڑ اللہ رب العزت
برداشت نہیں کرتے. تو ہمیں ہر عمل میں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں شرک تو نہیں ہو رہا, ہمارا عقیدہ غلط تو نہیں ہے اس معاملے میں. آگے بھی میں نے کہا تھا کہ اعمال میں کچھ پرابلم ہو گیا تو اس کی تلافی ممکن ہے. نماز چھوٹ گئی تو آپ قضا پڑھ سکتے ہیں, زکوٰۃ باقی ہے تو آپ سالوں بعد بھی دے سکتے ہیں, لیکن عقیدے میں پرابلم رہا اور اس کی خبر نہیں رہی تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہے. اس لیے عقیدے کی لائن سے ہمیں بہت پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے. پہلا حملہ شیطان کا عقیدے کی لائن سے, اگر انسان اس سے بچ گیا تو دوسرا حملہ شیطان کرتا ہے نیت کی لائن سے کہ چلو ٹھیک ہے عقیدے میں تو میرے جال میں نہیں پھنسا. اب شیطان کوشش یہ کرے گا کہ اس نے جو عمل کیا ہے اس عمل میں اس کی نیت میں فساد ڈال دے, ریاکاری کر دے, دکھلاوا ڈال دے. اس لیے وہ حدیث ہم سنتے ہیں کہ قیامت کے دن سب کے سامنے ایک شہید کو لایا جائے گا. حضرت شیخ نے لکھی ہے, شہید سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ میں نے تم کو زندگی دی تھی تو کیا کیا؟ کہے گا کہ اللہ تیرے خاطر, تیرے دین کے خاطر گردن کتا کے آیا ہوں, ابھی تو میرے کفن پر خون ہے. اللہ رب العزت فرمائے کہ تو جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا ہے. تو اس لیے شہید ہوا تھا کہ لوگ کہیں کہ بہت بہادر آدمی ہے. اب یہ جو کہنا تھا وہ لوگوں نے دنیا میں کہہ لیا, اب یہاں تیرا کچھ نہیں ہے, نیت خراب تھی تیری. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو مدے میں دوزخ میں ڈال دو. عالم کو بلایا جائے گا, بولو کیا کیا؟ کہ پوری زندگی علم حاصل کیا, لوگوں کو علم سکھایا, رمضان میں بھی تفسیریں بھی بہت کری نے, بہت کام کیے, سب تیری وجہ سے کیے, تیرے لیے کیے. اللہ رب العزت کہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے سب اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہے بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا علامہ ہے, مفتی صاحب, یعنی ہاں یہ دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا, تیرا جو مقصد تھا وہ دنیا میں پورا ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر حکم ہوگا اس کو اٹھاؤ اور دوزخ میں ڈال. نیت میں بگاڑتا, یہ شیطان نے کام بگاڑا. اور تیسرا سخی آدمی, مالدار آدمی جس کو اللہ نے بہت مال و دولت دے رکھا تھا, اس کو لایا جائے گا. پوچھیں گے اللہ تعالیٰ میں نے تجھے بہت دیا تھا, کیا کیا؟ الہی کوئی خیر کا کام ایسا نہیں جس میں میرے پیسے نہیں لگے ہو. مدرسہ والوں کو بھی دیے, مسجد والوں کو بھی, غریبوں کو, بیواؤں کو بھی, سب کو دیے, اور یہ سب تیرے لیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں میرے لیے نہیں, وہ فوٹو کھینچوانے کے لیے, لائن میں بٹھا کے عورتوں کو پھر فوٹو کھینچوانے کے لیے اور پھر فیس بک پر رکھنے کے لیے کیا تھا کہ وہ فلاں آدمی, یعنی وہ بہت بڑا سب لائنیں لگتی ہے اس کے گھر پر, تو نے تو ریاکاری کے لیے کیا تھا. اب وہ تیری چرچا جو دنیا میں تو چاہتا تھا وہ ہو گئی, فیس بک پر سب نے لائک کہہ دیا, ویل ڈن, ایکسلنٹ, ماشاء اللہ, یوں, یہ سب کو تیرا دنیا میں مل گیا. فرشتوں سے حکم ہوگا اٹھاؤ اس کو اور ڈال دو جہنم. یہ شیطان کی دوسری کوشش کہ آدمی اگر عمل کر لے تو بگاڑ ڈال دے اس کے اندر, عمل میں بگاڑ. اس کے سامنے اگر نیت صحیح ہوگی تو نیتوں پر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے چاہے عمل کرنے کا موقع نہ ملا ہو. ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا, تفسیر کی کتاب میں, درس کی کتاب میں, کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا, اللہ رب العزت اس کو نامہ اعمال دیں گے. اس کا وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس میں لکھا ہوگا کہ تو نے ایک ریت کے بڑے ٹیلے کے برابر آٹا اور گیہوں صدقہ کیا. پہاڑ جتنا ریت کا ٹیلا بڑا, اتنا زیادہ آٹا صدقہ کیا اور اتنے زیادہ گیہوں تو نے صدقے میں دیے لوگوں کو. یہ آدمی کہے گا کہ باری تعالیٰ میں تو غریب آدمی تھا, یہ ریت کے ٹیلے کے برابر آٹا اور گیہوں تو میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھے, جب دیکھے نہیں تو میں نے صدقہ کب کیا, میں تو جانتا بھی نہیں. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یاد کر ایک مرتبہ تو فلاں بستی کے پاس سے جا رہا تھا, اس بستی کے اندر قحط سالی تھی, لوگ بھوک کی وجہ سے بل بلا رہے تھے. اس وقت تو ریت کے ٹیلے کے پاس کھڑا تھا اور تیرے دل میں یہ نیت آئی تھی, یہ خیال آیا تھا کہ کاش میرے پاس اس ٹیلے جتنے بھی اتنے زیادہ گیہوں اور آٹا ہوتا تو میں اس کو ان لوگوں پر صدقہ کر دیتا. تیری نیت صحیح تھی, تو نے تو صرف نیت کی, ہم نے تیرا ثواب لکھ لیا. تو صحیح نیتوں پر یہ ملتا ہے, بھلے عمل نہیں ہوا ہو, موقع نہیں ملا ہو تو ابھی ثواب ملتا ہے. اور جہاں نیت بگڑی, نیت میں بگاڑ آیا, وہاں عمل کر کے بھی آدمی کو گناہ ملتا ہے. تو شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے عمل کے اندر فساد ڈالے, ریاکاری وغیرہ ڈالے. اس سے بھی اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے. اور تیسری کوشش کہ اگر عقیدہ بھی صحیح رہا, نیت بھی صحیح رہی, تو شیطان آخری کوشش یہ کرتا کہ کم سے کم یہ جو کام کر رہا ہے وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف کرے, سنت کے خلاف کرے, کم سے کم اتنا کرے. یہ آیت کیا کہتی ہے؟ وَسَعَدَهَا سَعْيَهَا,
جو طریقے شریعت نے بتائے اسی لائن سے آپ کو عمل کرنا ہے تو وہ عمل قابل قبول ہوگا. اگر طریقہ ہٹ گیا تو چاہے وہ اچھا عمل تھا اس کا ثواب نہیں ملے گا, گناہ ہوگا. مثال کے طور پر ابا مر گئی, اب ایک جذبہ ہوتا ہے اولاد میں کہ ایصال ثواب کریں, تو کیا کریں گے؟ اعلان کریں گے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ظہر کی نماز کے بعد ختم ہوگا. مسجد کی لائٹیں, مسجد کے پنکھے, اب کسی کو پوچھنے نہیں جائیں گے کہ اس طریقے سے ختم پڑھانا جائز ہے کہ نہیں ہے. علماء کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کبھی دفن ودھی سے واپس آ کر مسجد میں جمع ہوئے کہ نہیں ہوئے ختم پڑھنے کے لیے؟ آخرت کی زیادہ طلب تو ان کو تھی, ہم میں تک کچھ بھی نہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, 3 دن کے بعد ختم ہوتا تھا, آدمی مر جائے اس کے 3 دن بعد. پھر کیا پرابلم آتا تھا کہ وہ جو باہر گاؤں سے آئے ہیں دفن ودھی میں وہ چلے جاوے, پھر 3 دن کے بعد پھر واپس آنے کا, تو اب شارٹ کٹ لائے کہ ابھی ظہر میں دفن کریں تو اثر میں ختم پڑھ کے جاؤ تو واپس آنا نہیں پڑے. اب یہ ختم ایک صرف رواج ہے, رسم ہے, شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ صحابہ کرام کسی میت کے واسطے اس طریقے سے جمع ہوئے ہو, ختم کا اعلان ہوا ہو, سب نے ختم پڑھا ہو اور دعا کی ہو, ایسا نہیں ملے. اب آدمی لوگوں کو بلاتا, سب کو جمع کرتا, ختم پڑھاتا. اب یہ کام تو اچھا ہے, قرآن پڑھا گیا اچھا کام, لیکن طریقہ نبوی نہیں تھا, سنت والا طریقہ نہیں تھا. تو تیسرا داؤ شیطان کا یہاں چل گیا کہ عقیدے میں بچ گیا, نیت کے بگاڑ سے بچ گیا, لیکن سنت کے خلاف طریقے میں وہ آ گیا جال میں, تو اب بھی اس کے عمل کا ثواب اس کو ملے گا نہیں. اس لیے اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. عقیدہ صحیح ہو, اس آیت کے اندر تینوں چیزیں بتائی گئی. ومن اراد الآخرہ یعنی عقیدہ صحیح ہو, وسعی لہا سعیہا کوشش صحیح ہو, یعنی جو شریعت نے بتائے اس طریقے سے کوشش کرے. وہو مؤمن اور وہ مومن ہو, صرف اللہ کے خاطر اعمال کرتا. 3 شرطیں اگر پائی جائے گی تو اعمال قبول ہوں گے. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تینوں شرطیں ہوگی. وَقَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا تو ان کی کوششوں کی قدر کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے, تھوڑے عمل پر بہت کچھ عطا فرمائیں گے. قدر 2 لفظ آتے ہیں, ایک تو اجر و ثواب جو ہم بولتے ہیں, اور ایک ہے قدر. اجر کا معنی ہوتا ہے مزدوری, کہ آپ نے کوئی کام کیا اور اس کی مزدوری آپ کو دی گئی. ثواب کے بارے میں ساتھ میں اجر کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں, یہ ثواب بھی تو ہماری مزدوری ہے. جیسے عید کی رات کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا تھا کہ وہ لیلۃ القدر والی رات ہے. حضور نے کہا کہ نہیں, بات یہ ہے کہ جب مزدور کی مزدوری پوری ہوتی ہے تو دے دی جاتی ہے. 30 دن کے روزے تم نے رکھے تو لیلۃ الجائزہ میں اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری مزدوری, تو ثواب کے لیے اجر کا لفظ بولا جاتا ہے. لیکن یہاں مشکورہ کہا کہ اس کے اعمال کی قدردانی کی جائے گی. تو اجر اور قدر میں فرق ہے. اجر یعنی مزدوری اور قدر یعنی پروٹوکول. مثال سے سمجھیے, پرائم منسٹر ہے, ممکن ہے اس کی 1 مہینے کی سیلری 5 لاکھ ہو, جو بھی ہو 5 لاکھ سمجھو. لیکن کوئی انجینئر ہے, کوئی زیادہ صلاحیت والا ہے, ممکن ہے کہ پرائم منسٹر سے بھی زیادہ سیلری اس کی ہو, 10 لاکھ ہو اس کی. یہ اجر مزدوری, پرائم منسٹر کی 5 ہے اور بازو والا جو ہے اس کی 10 ہے. یہاں تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن پروٹوکول کی بات کریں تو پرائم منسٹر اگر راستے پر نکلے گا تو سب گاڑیاں باڑیاں سب بند کر دی جائے گی. یہ پروٹوکول, یہ قدر اس کی. وہ 5 لاکھ اجر ہے, مزدوری ہے, اور یہ قدر ہے, تو اس کی جتنی تعظیم عزت کی جائے گی وہ 10 لاکھ والے کی نہیں کی جائے گی. اور وہی 10 لاکھ پگار والا اگر راستے پر نکلے گا تو اس کے لیے سائیکل بھی کھڑی نہیں کی جائے گی. اجر اور قدر میں سمجھ میں آ گئی بات. اور اللہ رب العزت بہت دیتا ہے. میں نے آگے جمعہ کے بیان میں کہا تھا کہ دنیا کے بادشاہوں کا حال یہ ہے کہ جب خوش ہو جاتے ہیں تو بہت دیتے ہیں. تو بادشاہوں کا بادشاہ تو مامون رشید کے بارے میں نے سنایا تھا کہ وہ راستے سے جا رہا تھا. مامون رشید اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ, خادموں کے ساتھ, وزیروں کے ساتھ. انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ بوڑھا آدمی کیا کر رہا تھا, پیر لگا رہا تھا, پودا, درخت کا پودا زمین میں بو رہا تھا. مامون رشید کھڑے رہ گئے اور پوچھا کہ میاں جی آپ کی اتنی زیادہ عمر ہو گئی, داڑھی کے بال سفید ہو گئی, اب آپ پودا لگا تو رہے ہیں, یہ کب بڑا ہوگا, کب پھل دے گا, اور آپ پھل کھا بھی پائیں گے کہ نہیں کھا پائیں گے, کس کو معلوم, کہیں کو محنت کر رہے ہو. بوڑھے میاں نے کیا جواب دیا کہ دیکھو ہمارے بڑوں نے درخت بوئے تھے تو ہم اس کے پھل کھا رہے ہیں,
ہم جو لگا رہے ہیں اس کے پھل ہمارے آنے والی اولاد کھائے گی، یعنی یہ چاہے مجھے کام نہیں آئے گا لیکن ہماری آنے والی نسل کو تو کام آئے گا۔ یہ جواب مامون رشید کو بہت اچھا لگا، وزیر سے کہا کہ 1000 اشرفیہ اس کو دے دو، خوش ہو گئے۔ بوڑھا فوراً دوسری بات بولا کہ لوگوں کے لگائے ہوئے درخت تو ایک لمبی مدت کے بعد فائدہ دیتے ہیں، کئی سال ہو جاتے پھر پھل آتے ہیں، میرے لگائے ہوئے درخت نے تو ابھی فائدہ دے دیا، 1000 اشرفیہ میرے کو مل گئے، ابھی کا ابھی فائدہ دے دیا۔ مامون رشید کو اور اچھا لگا، کہا کہ 1000 اشرفیہ اور دے دو، بہت اچھی بات بتائی، 2000 ہو گئے۔ اب بوڑھا بولنے لگا کہ عجیب قدرت دیکھو اللہ کی کہ لوگوں کے لگائے ہوئے درخت تو سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے ہیں، میرے اس چھوٹے سے پودے نے اور درخت نے تو ابھی کے ابھی 2 مرتبہ میرے کو پھل دے دیے، 2000 اشرفیہ ہو گئے۔ مامون رشید نے کہا کہ 1000 اور دے دو، 3000 ہوئے۔ پھر اپنے وزیر سے کہا کہ چلو یہاں سے، نہیں تو یہ بوڑھا بولتا جائے گا اور اشرفیہ لیتا جائے گا، سب لے جائے گا۔ جب دنیا کے بادشاہ دینے پر آتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں، تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال کی قدر کی جائے گی، تو وہ کیا قدر ہوگی اللہ جانتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزوں نے واقعہ لکھا ہے اور ہم سب سنتے ہیں بارہا کہ بغداد میں قحط ہوا، قحط سالی ہوئی، بارش ہوئی نہیں، اناج غلے کی قلت ہو گئی، تو گاؤں کا رہنے والا ایک آدمی مٹکا لے کر نکلا اور گاؤں کے باہر جو تالاب تھا اس میں سے پانی بڑھا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ بیچارہ بادشاہ سبھی پریشان حال ہے، بادشاہ کو کتنی مدت سے جب سے قحط سالی ہوئی تب سے خبر نہیں شدھ اور ایک دم پیور پانی پینے کو ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، اس لیے مٹکے میں پانی بڑھا اور مٹکا رکھ کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیوں آئے اور کیا لائے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت قحط سالی کا دور ہے، ہر ایک پریشان حال ہے، میرے دل میں خیال آیا کیا بادشاہ سلامت کو صاف اور چوکھا پانی کتنی مدت سے ملا نہیں ہوگا، اس لیے میں ہدیے میں پانی لایا۔ بادشاہ بھی بڑا اچھا تھا، اچھے اخلاق والا، وہ سمجھ گیا کہ آدمی سادہ ہے، اس کی نیت اچھی ہے، سادہ آدمی ہے، گاؤں کے آدمی ایسے سادہ ہوا کرتے تھے، اب تو وہ بھی سب سمارٹ ہو گئے، بلکہ اوور سمارٹ ہو جاتے ہیں سب۔ تو پھر بادشاہ نے اس کی قدردانی کی، وزیر سے کہا کہ یہ مٹکے کا پانی لے لو اور مٹکے کے اندر سونا چاندی جواہرات رکھ دو، اس کے ہدیے کا بدلہ رکھ دیا، اور پھر کہا کہ ایک کام کرو، جس راستے سے آیا ہے وہاں سے مت لے جانا، دوسرے راستے سے لے جاؤ، جہاں ہمارے باغات ہیں، ہماری نہریں چل رہی ہیں، وہاں سے اس کو لے جانا۔ اب اس نے وہ مٹکا اپنے سر کے اوپر رکھا اور گیا، تو جاتے جاتے دیکھ رہا ہے، وزیر بتا رہے دیکھو یہ بادشاہ کے باغات ہیں، یہ بادشاہ کے تالاب ہے، یہ نہریں ہیں، تو وہ آدمی پسینے سے پانی پانی ہو گیا۔ تو بادشاہ تو فروٹ کا جوس پیے تو ابھی زندگی بھر ختم نہیں ہوئے، اتنے تو اس کے باغات ہیں اور اتنی زیادہ نہریں ہیں، اور میں پانی لے کر یہاں آ گیا۔ جس کے اتنے زیادہ باغات ہو، اتنی نہریں ہو، اس کے سامنے پانی کا کیا، وہ بھی تالاب کا پانی لے کر آیا ہے، مٹی والا۔ اس واقعے کے ضمن میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھو جب دنیا کے بادشاہ قدردانی کرتے ہیں تو پانی کے بدلے میں سونے چاندی اور جواہرات دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت جب کسی عمل کی قدر کرے گا تو اللہ کیا کچھ نہیں دے گا۔ اس لیے آج کے سبق کا خلاصہ یہ کہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اس کے قبول ہونے کی امیدیں لگاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو یاد رکھیے اس آیت نے بتا دیا کہ 3 شرطیں پائی جائے گی تو تمہارے اعمال قبول ہوں گے اور ان اعمال کی قدردانی ہوگی۔ پہلی شرط عقیدہ صحیح ہو، کسی اور کے لیے نہ کیا ہو، خالص اللہ کے لیے کیا ہو۔ دوسری شرط سنت کے مطابق عمل کیا ہو، یعنی اچھا کام بھی شریعت کے حکم کے مطابق ہوا ہو۔ اور تیسری شرط نیت اچھی ہو، نیت میں بھی کوئی کسی قسم کا فساد نہ ہو، تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔